سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ پاکستان جو مسئلہ کشمیر کا ایک اہم فریق اور اہل کشمیر کا وکیل بھی ہے، حالیہ ایام میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے سفارتی سطح پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی موجودہ سنگین صورتحال پر 2 قراردادیں حال ہی میں سویڈن کی پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کی گئی۔ ان قراردادوں میں سویڈن کی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا مکمل تعاون دے، جو کہ خطے میں امن عمل کو فعال کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سویڈن کی پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی قراردادوں میں سے ایک قرارداد میں بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی، غیر آئینی اور یک طرفہ اقدامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سویڈن کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قراردادوں میں کہا گیا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے 80 لاکھ کشمیریوں کے لیے زندگی جہنم بنا دی گئی ہے۔ سویڈش پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قراردادوں میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والا علاقہ ہے۔ سویڈش پارلیمنٹ نے بتایا کہ کشمیری عوام کو ان کے اظہار آزادی رائے اور تحریک آزادی کشمیر کے حق سے غیر معینہ مدت تک محروم رکھنا بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشنز کے صریحاً خلاف ہے۔ سویڈن کی پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ بھارت کو کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے سے باز آنا چاہیے۔ سویڈش پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی قراردادوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کو سنگین اور نازک قرار دیا گیا ہے۔ ان قراردادوں میں سویڈن کی تمام جماعتوں پر زور دیا گیا کہ وہ تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سویڈش پارلیمنٹ میں پیش کردہ قراردادوں میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کر کے بھارت کے شفاف چہرے کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ سویڈن کی پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی قراردادوں پر رواں ماہ کے آخر میں بحث کی جائے گی۔ خوشائند امر یہ ہے کہ یہ دونوں قراردادیں سویڈن کی حکمران جماعت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 اراکین سیرکن کوز اور جان بھیوز نے پیش کی ہیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک اور انصاف پرور لوگوں کو بھی سویڈن حکومت اور سویڈش اراکین پارلیمنٹ کی طرح بھارتی دہشت گردی کے شکار اہل کشمیر کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔